السلام علیکم دوستوں بندر دیگر حیوانات کی طرح ایک حیوان ہے، مگر بعض مفکرین کے مطابق بندر کی پیدائش عام جانوروں کی طرح نہیں ہوئی، بلکہ وہ تبدیل شدہ مخلوق ہیں۔ ان کے مطابق آج سے ہزاروں سال قبل حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل نے جب اللہ کی نافرمانی کی تھی تو بطور سزا انہیں بندر اور سور بنا دیا گیا تھا۔ اس سخت عذاب کا ذکر قرآن مجید کی آیتوں میں بھی ملتا ہے۔ تو کیا آج جو اس زمین پر بندر موجود ہیں وہ قوم بنی اسرائیل سے ہیں جو آج تک اس عذاب میں مبتلا ہیں؟ اس بات میں کتنی سچائی ہے، آج کی اس ویڈیو میں ہم اس بارے میں بات کریں گے۔ مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا اور ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ قرآن کریم میں بہت سی قوموں کے لیے ایسے واقعات بیان ہوئے ہیں جن میں ان کے غلط اعمال اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام حدود سے تجاویز کی وجہ سے ان کو عذاب الہی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس سلسلے میں ایک مشہور اور عبرت ناک واقعہ اصحاب سبت کا ہے۔ یہ واقعہ یہودیوں کی ایک بستی سے تعلق رکھتا ہے جو کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور کا ہے۔ اس زمانے میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولادیں جو بنی اسرائیل کہلاتی تھیں، ان کی آبادی لاکھوں میں تھی، جو ارض فلسطین اور یروشلم میں آباد تھے۔ ان میں سے ایک قبیلہ بنی اسرائیل سے علیحدہ ہو کے ایک دریا کے کنارے ایلا نامی بستی میں آباد ہو گیا۔ ان لوگوں کی تعداد 70,000 تک تھی اور یہ نہایت سرکش اور نافرمان لوگ تھے۔ ان لوگوں نے اکثر کام احکام توریت کے خلاف شروع کر دیے تھے۔ توریت کے مطابق حرام کردہ چیزوں کو انہوں نے اپنے اوپر حلال کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے منکر ہو گئے۔ یہ قوم جس دریا کے کنارے آباد تھے، اس میں کثرت سے مچھلیاں موجود تھیں، لہٰذا یہ لوگ اس دریا سے مچھلیاں پکڑتے اور انہیں بطور غذا استعمال کرتے اور ساتھ ساتھ ان مچھلیوں کی خرید و فروخت بھی کرتے تھے۔ لہٰذا اللہ نے انہیں ایک آزمائش میں ڈالا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی اس قوم کو یہ حکم ملا کہ وہ ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار نہیں کریں اور نہ دنیا کی کوئی خرید و فروخت کریں۔ اس دن ان کے لیے مچھلیاں پکڑنا حرام قرار دیا گیا، البتہ ہفتے کے علاوہ دوسرے دنوں میں مچھلیاں پکڑنے کی انہیں اجازت تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے حکم سے اس قوم نے اتوار سے جمعے تک مچھلیاں پکڑنا شروع کر دی تھیں، مگر ہفتے کو مچھلیاں دریا میں زیادہ ہوتیں اور باقی کے 6 دن مچھلیاں کم ہوتی تھیں۔ ہفتے کے دن جب داؤد علیہ السلام کی قوم دریا کے قریب آتی تو اتنی زیادہ مچھلیاں دیکھ کر ان کا دل بے ایمان ہو جاتا تھا۔ شیطان نے ان کی اس لالچ کا فائدہ اٹھا کر ان کو اکسانا شروع کر دیا اور انہوں نے یہ سوچ لیا تھا کہ ہفتے کے دن وہ دریا میں جال لگا دیا کریں گے اور اتوار کو مچھلیاں پکڑ لیا کریں گے۔ کچھ لوگوں نے چھوٹے چھوٹے حوض گھر تک بنا لیے اور اس حوض کا دریا تک راستہ بنا لیا تھا۔ ہفتے کے دن جب مچھلیاں حوض اور اس جال میں آ جاتی تھیں تو وہ اسے پکا کر کھا لیتے تھے۔ اس بستی میں ہی اللہ کے کچھ نیک بندے بھی موجود تھے جو کہنے لگے کہ اے لوگو، اللہ نے ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع کیا ہے۔ یہ جو تم جال پھینکتے ہو یا چھوٹے چھوٹے تالاب بناتے ہو، ان میں اگر ہفتے کے دن مچھلی پھنستی ہے تو یہ شکار ہفتے کے دن کا ہوگا۔ اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ وہ لوگ ان نیک لوگوں کا مذاق بنانے لگے کہ ہماری جو مرضی ہوگی ہم وہ کریں گے۔ تو یوں اللہ کے ان نیک بندوں نے اس بستی کے بیچ میں ایک دیوار کو کھڑا کر دیا اور یہ حکم نافذ کیا کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے اس طرف ہو جائیں اور ہم جو اللہ کے فرما بردار لوگ ہیں وہ اس طرف رہیں گے۔ وہ سارے لوگ بار بار ان سے کہتے رہے کہ اے لوگو، اللہ سے ڈرو۔ قوم سمود اور قوم لوط کا جو حشر ہوا اسے یاد کرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو ورنہ تم پہ بھی کوئی عذاب آ جائے گا۔ وہ سارے نافرمان جن کی تعداد 12,000 کے آس پاس سب ہنستے رہے اور کہنے لگے یہ تو سب کتابی باتیں ہیں، ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ وہ نافرمان پوری رات ہنستے اور مذاق اڑاتے رہے اور اللہ کے خاص بندے دیوار کے اس طرف اللہ سے معافی مانگتے رہے۔ اگلے دن جیسے ہی صبح ہوئی وہ نیک صالح انسان اٹھے، انہوں نے محسوس کیا کہ دیوار کے اس طرف سے کسی انسان کی آواز نہیں آ رہی۔ جیسے ہی وہ دیوار پر چڑھ کر دوسری طرف دیکھنے لگے تو دیکھا کہ سارے کے سارے لوگ بندر کی شکل میں تبدیل ہو چکے تھے اور بندر کی حرکتوں کو انجام دے رہے تھے۔ ان لوگوں میں سے جو ان کے رشتہ دار تھے، انہوں نے ان بندروں کے کپڑوں سے اپنے اپنے رشتہ داروں کو پہچانا اور چیخ کر رونے لگے، اللہ سے معافی مانگنے لگے، لیکن اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ وہ 12,000 لوگ جو بندر بن چکے تھے
کچھ بھی کھا پی نہیں پا رہے تھے، اور یوں 3 دن بعد وہ اس عذاب میں آ کر ہلاک ہو گئے۔ اللہ کا عذاب بہت ہی سخت ہوتا ہے، اور نافرمان اور سرکش لوگوں کے لیے جب عذاب الہی کا فیصلہ ہو جائے تو اللہ کے حکم سے پوری قوم اس طرح ہلاک ہو جاتی ہے کہ آنے والے لوگوں کے لیے ایک عبرت بن جاتی ہے۔ بہرحال یہ نظریہ کہ موجودہ بندر ان لوگوں کی اولادیں ہیں جن پر عذاب آیا تھا تو یہ غلط ہے، کیونکہ ان سے پہلے بھی دنیا میں بندر موجود تھے، اور صحیح روایتوں کے مطابق بنی اسرائیل کی قوم جب بندر میں تبدیل ہو گئی تھی تو 3 دنوں تک یوں ہی زندہ رہے اور روتے روتے ساری قوم مر گئی، لہٰذا ان کی نسل آگے نہیں بڑھی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔